بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوڈ کاسٹ ہمارے بچے ہمارا مستقبل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان حیدر۔ تعلیم و تربیت کسی معاشرے کی تشکیل میں ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ تعلیم و تربیت ہی وہ سیڑھی ہے جس کو سر کر کے ہمارے بچے مستقبل کے معمار بن سکتے ہیں۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم گفتگو کریں گے میننگ آف ایجوکیشن کے عنوان سے۔ آج کے ہمارے مہمان مولانا قمر علی لیلانی صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا قمر علی لیلانی صاحب پریزیڈنٹ ہیں گرین آئیلینڈ یوتھ فورم کے۔ آپ نے اسلامک اسٹڈیز میں ایم فل کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے اور گزشتہ 23 برسوں سے مختلف سماجی اور مذہبی اداروں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اگر دین اسلام نے علم کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، ہمیں متعدد احادیث ملتی ہیں جس میں علم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے۔ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو علم کی تعریف ہمارا جو مذہب ہے دین اسلام جو ہے وہ علم کی ہمیں کیا تعریف دیتا ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ نے بہت اچھی بات کہی اس اعتبار سے، اور روایات میں مختلف جہتوں کے ساتھ علم کے فرض کیے جانے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے۔ قبل از اسلام جو ہے وہ علم جس طریقے سے جو ہے وہ معاشرے کو طبقاتی نظام میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا، ایک تو عورت و مرد ہونے کے اعتبار سے طبقہ ہو گیا، آزاد و غلام ہونے کے اعتبار سے طبقہ ہو گیا، یا جس طرح سے عربوں کے اندر تھا عرب اور عجم کے ہونے کے اعتبار سے ایک طبقاتی نظام تھا، ایک کلاس بنی ہوئی تھی امیر و غریب ہونے کے اعتبار سے، حاکم اور محکوم، یعنی ایک وہ طبقہ ہے کہ جو گورنر کر رہا ہے، حکومت کر رہا ہے، دوسرا وہ طبقہ ہے جو محکوم ہے، جو رعایا ہے۔ تو ان طبقات کے اعتبار سے بھی علم کو تقسیم کیا گیا تھا کہ علم جو ہے وہ صرف سپیریئر طبقہ اور وہ طبقہ کے جو معاشرے کے اندر ایک حیثیت رکھتا ہے وہی حاصل کرے گا، باقی سارا عوام طبقہ جو ہے وہ جاہل رہے گا۔ اور یہ خود ایک جانب جو ہے وہ اشارہ تھا کہ چونکہ وہ لوگ علم رکھنے والے ہوں گے اور نیچے کا طبقہ جب جاہل ہوگا تو نہ وہ اپنے حقوق کو سمجھتا ہوگا، اور ان کا جیسے بھی استحصال کیا جائے گا وہ اسی طریقے سے چلیں گے۔ جیسے خود مسلمانوں کے درمیان افسوس کے ساتھ یہ پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد دوبارہ ایک مرتبہ جب دور آیا تو وہ دور ایسا ہی تھا کہ یہی کوشش کی گئی کہ مسلمان اسی پرانے جہالت والے طبقے کی طرف، یعنی کیفیت کی طرف چلے جائے۔ لہٰذا جو عقیدہ جبر ہے وہ اسی اعتبار سے لایا گیا کہ بھائی جب حاکم کو خدا نے مقرر کر دیا ہے تو جتنے بھی رعایا ان کی ذمہ داری کہ وہ اس کو فالو کرے، اب وہ چاہے ظالم ہو چاہے عادل ہو، چونکہ یہ خدا کی طرف سے فکس کیا ہوا نظام ہے۔ تو اول تو سب سے پہلے اسلام نے اس پر قدغن لگائی، اس کے اوپر ایک روک لگائی کہ ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلی جو چیز کہا کہ العلم فریضۃ علی کل مسلم، بات ہی ختم ہو گئی۔ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اجازت نہیں دی گئی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کے لیے میدان کھلا ہے آپ آئیے، نہیں کہا فرض ہے، یعنی آپ نے کرنا ہے۔ معاشرے میں جاہل کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہو۔ نمبر 2، اگر ذہن میں یہ آ جائے کہ ہر سے مراد مرد ہے تو کہا ایسا بھی نہیں، العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ۔ پھر اس کے بعد یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ میں تو اب بڑا ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، کام کاج میں لگ گیا ہوں تو میرا علم سے کیا تعلق، کا نہیں، علم حاصل کرو۔ فرمایا من المہد الی اللحد، یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر تک ہر جہاز سے، حتیٰ کہ یہ کہا کہ علم حاصل کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں علم ایک ایسی چیز ہے جیسے انسان کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، شہر بہ شہر پھرتا ہے، کہا علم بھی ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس کے لیے تمہیں شہر بہ شہر پھرنا ہے۔ اطلب العلم ولو بالسین، چاہے چین جانا پڑے۔ اس زمانے کے اعتبار سے چین ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہر ایک کے جانے کی رسائی نہیں تھی۔ پھر فرمایا کہ علم و ضالۃ المؤمن، علم مومن کی گم شدہ متاع ہے، دولت ہے۔ جیسے تم اپنی دولت کو تلاش کرتے ہو، چاہے پھر وہ کہیں سے تمہیں ملے، اسے اپنا حق سمجھ کے، یہ تمہاری میراث سے سمجھ کے جا کر اس سے حاصل کرو۔ پھر اس کے بعد علم کی فضیلت کے اعتبار سے مولا کائنات کا یہ جملہ تو ساری باتوں پر سب سے بلندتر ہے۔ فرمایا کہ من علمنی حرفا سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا میں اس کی غلامی میں جانے کو تیار ہوں۔ یعنی علم دینے والا اس طرح سے فوقیت رکھتا ہے، معاشرے کے اندر اس طرح سے بلندی پر ہوتا ہے کہ باقی سب اس کے نیچے۔ یہ ہے علم کی فضیلت۔ اب علم کی تعریف بات کریں، علم تو آج کل کمپیوٹر میں موجود ہے، بالکل گوگل میں بھی موجود ہے۔ تو اگر صرف معلومات کا اکٹھا کرنا ہی انسان کو عالم بناتا تو پھر گوگل سے بڑا کوئی عالم آج کی دنیا میں نہیں ہے۔ بالکل۔ اور اگر دوسری زبان میں آسان کہا جائے تو کمپیوٹر جس کے اندر ڈیٹا سارا بھر دیا جائے تو معلومات کا ذخیرہ ہم سے زیادہ وہ ایکسیس کرتا ہے۔ لیکن العلم نور یکشفہ اللہ فی قلبہ من یشاء، ایک یہ عبارت
اور ایک العلم حیاتن. سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی دو طرح کی زندگی ہے. ایک وہ زندگی ہے کہ جو انسان کے یہ گوشت کا لوتھڑا اور یہ خون اور یہ جسم مادی جو بنا ہوا ہے جو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کھاتا پیتا ہے, ایک یہ حیات ہے. لیکن اس جملے میں کہ العلم حیاتن بتا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر بھی ایک زندگی ہے, کہ جہاں مولا کائنات نے بعض دفعہ کہا بھی کہ یہ چلتی پھرتی لاشیں, مطلب یہ کہ زندہ رہنے کے باوجود اگر معنوی اعتبار سے اس کا دل بابصیرت نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ زندہ رہتے ہوئے بھی جاہل ہے. جیسے قرآن کہتا ہے سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون, تو مطلب یہ کہ انسان آنکھ رکھ رہا ہے مگر دیکھ نہیں رہا. ایسا کب ہوتا ہے کہ جب انسان آنکھ سے حقائق کو نہ دیکھے, کان سے حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہ ہو. تو علم کی تعریف یہ کہ علم اس طرح سے حاصل کیا جائے کہ وہ انسان کے قلب کو روشن کر دے, جو خدا خود کہہ رہا ہے کہ العلم نور, کہ جو پھر اس کے دل کو اس طرح سے بابصیرت بنائے کہ وہ ان معلومات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہونی چاہیے. کیا کہ معلم کا جو معیار ہے دین کی نظر میں وہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے ابھی جو علم کی تعریف بیان کی وہ اتنی زیادہ وسیع ہے, تو اس میں جو عالم جس سے علم حاصل کیا جائے گا اس کی کیا تعریف ہے؟ بالکل, دیکھیں جب علم اس انداز سے جو ہے وہ دین اس کو بیان کرتا ہے کہ علم جو ہے وہ ایک روشنی ہے, ایک حیات ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب یہ کہ جو عالم ہے وہ بھی روشنی دینے والا اور حیات بانٹنے والا ہوگا. اور جو حیات بانٹنے والا ہے, جو روشنی بانٹنے والا ہے, ٹھیک ہے, معاشرے کو منور کرنے والا ہے, ظلمتوں اور جہالتوں کے اندھیروں کو دور کرنے والا ہے, سب سے پہلے تو اسے خود اپنے آپ کو اس بات کا اہل بنانا ہے کہ واقعاً کیا وہ اس سیٹ پر, اس جگہ پر بیٹھنے کا لائق ہے. تو سب سے پہلی چیز جو اسے ذہن میں آنی چاہیے وہ یہ کہ جب علم ہے تو علم کا متعلق عالم ہے, تو مطلب یہ ہے کہ وہ اسی چیز کو بیان کرے جس بات کا وہ عالم ہے. اگر وہ نہیں جانتا تو بلا کسی جو ہے وہ روک ٹوک کے اس بات کا اظہار کرے کہ میں نہیں جانتا. اور اسی اعتبار سے ہم دیکھتے بھی ہیں کہ شیخ انصاری کی بہت اچھی مثال ہے. شیخ انصاری استاد المجتہدین ہے. آج بھی جو شخص درجہ اجتہاد پہ پہنچتا ہے وہ بغیر شیخ انصاری کی کتابوں کو پڑھے ہوئے نہیں پہنچتا. وہ شیخ انصاری جب ممبر پہ بیٹھا کرتے تھے اور کوئی شاگرد سوال کر دے اور وہ نہیں جانتے تھے تو بآواز بلند کہتے تھے لا ادری لا ادری لا ادری, یعنی میں نہیں جانتا. اور یہ بآواز بلند کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کہ میں شیخ انصاری جو تمہاری نگاہ میں استاد ہے وہ شرم محسوس نہیں کرتا ہے اپنے نہ جاننے کی کے اظہار کے بارے میں, تو تمہیں بھی اپنی زندگی میں کبھی, کیونکہ کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان کوئی بات نہیں جانتا اور اس کا اظہار نہ کرے اس سے بڑی کوئی جہالت نہیں ہے. تو لہٰذا سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو انسان جو چیز جانتا ہے اسے بیان کرے. نمبر 2 کہ جو جب مسند علم پر آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس میں حلم ہونا چاہیے. اگر آپ کے ذہن میں وہ واقعہ موجود ہو جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے, اس کا بھی خود ایک علم سے تعلق ہے کہ جب وہ اعرابی آیا اپنی کسی مشکل میں پھنس کر کہنے لگا میں نے آپ کے جج سے یہ سنا ہے کہ جب کبھی ہاتھ پھیلاؤ تو کریم کے سامنے پھیلاؤ, اگر وہ عطا نہ بھی کرے تب بھی تمہاری عزت نفس کو جو وہ سنبھال کے رکھے گا. تو اس کہا کہ میں جو آپ سے بڑھ کر کوئی اس حدیث کے اوپر جو وہ جس کے اوپر منطبق ہو سکتی کوئی ایسا فرد نظر نہیں آیا. امام نے فرمایا مسکراتے ہوئے کہ میں نے بھی اپنی جج سے ایک حدیث سنی ہے کہ المعروف بقدر المعرفہ, کہ نیکی کرو معرفت کے مطابق. تو وہاں پر جب اس سے سوال کیا امام نے کہ ایک مرد کے لیے سب سے بہترین زینت کیا ہے, تو فرمایا کہ مرد کے لیے سب سے بہترین زینت یہ کہ اس کے پاس علم ہو حلم کے ساتھ. تو علم جو ہے وہ اپنے ساتھ حلم کو لاتا ہے, ورنہ پھر اس کا مطلب ہے کہ فرد عالم نہیں ہے. تو جب بھی استاد اپنی مسند علم پر بیٹھے گا تو اسے شاگردوں کے ساتھ بڑے حلم, بردباری اور صبر کے ساتھ اس سے برتاؤ کرنا ہے. اگر ہمارے ناظرین کے لیے آپ حلم کی ڈیفینیشن بھی کچھ تھوڑی سی بتا دیں. علم جیسے میں نے خود اس کے مترادفات استعمال کیے, بعض چیزوں کی تعریف اس کے مترادفات سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مثلا آپ جب دن کی تعریف کریں گے تو آپ یہی کہیں گے روشنی ہے, تو اسی طریقے سے رات کی تعریف جب کریں گے تو اندھیرا بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگرچہ کہ اندھیرا اس کی تعریف نہیں ہے, وہ اس کی صفت ہے. تو آپ جب حلم کی بات کریں گے تو مطلب یہ کہ صبر ہو, برداشت ہو, کیونکہ جب وہ عالم ہے تو جاہل آدمی تو اپنی جہالت کو دیکھتے ہوئے شاگرد ہے تو وہ ڈیفینیٹلی عالم سے کم ہے, تو وہ ایسی حرکتیں کر دے گا کہ جو عالم کے شایع نشان نہ ہو, یا اسے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ تم یہ بھی نہیں جانتے. تو جب وہ نہیں جانتا تبھی زانو ادب طے کرنے کے لیے تمہارے سامنے بیٹھا ہے. تو عالم کو اس سلسلے کے اندر معاشرے میں بہت صبر اور برداشت کے ساتھ جو وہ اپنے اس فریضہ علم کو ادا کرنا ہوگا. تو معلم کی ذمہ داری کے اوپر ہم نے بات کی, اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ معلم کے حقوق کیا ہیں؟ دیکھیں رضوان بھائی, معلم کے حقوق جو ہے
ائمہ علیہ السلام نے اور دین نے ہمیں جو بیان کیے، میں اس میں سے چاہوں گا کہ 2 روایات مختصر آپ کے سامنے پیش کروں. بالخصوص پہلی روایت امیر الکائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ مولا فرماتے ہیں کہ عالم کا حق لوگوں پر یہ ہے کہ اس سے زیادہ سوال نہ کرے اور اس کے سامان کے ساتھ الجھے نہ. دیکھیں، زیادہ سوال نہ کرنے کا مقصد ہے کہ بحث کرنا. یہ نہیں ہے کہ مثلا نہ جاننے سے متعلق جو باتیں وہ نہ پوچھنا، لیکن ایک بار یہ ہوتا ہے کہ سوال پہ سوال کر کے استاد کو پریشان کرنا مقصود ہوتا ہے، وہ کیفیت نہ ہو. جب تم اس کے پاس پہنچو، جب کہ اور بھی لوگ اس کے پاس جمع ہو، تو تم سب سے پہلے اس کو سلام کرو، جو احترام کی بات ہے. اور استاد کو ان کے علاوہ، یعنی ان کے درمیان خصوصی طور کے اوپر جو ہے وہ سلام کرو. استاد کے سامنے بیٹھا کرو تو اس طرح سے کہ اس کے پیچھے نہیں بیٹھو، اس کے سامنے آ کر بیٹھو. پھر اس کے بعد اپنی آنکھوں اور ہاتھوں سے اس کی جانب اشارے مت کرو، جو اس کو اشارے بازی کہتے ہیں، یا بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ کسی کے اوپر آپ جو کسی کے لیے بات کر رہے ہو، اس انداز سے اس سے گفتگو نہ ہو. اور نہ اس کے کال کے خلاف یوں کہو کہ فلاں شخص کا کال اس طرح سے، اور اس کے کلام کو طولانی ہونے سے حوصلہ نہ ہار جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ عالم خرمے کے درخت کی مانند ہے، اس کی جانب نگاہ کرتے رہو، کہیں نہیں معلوم کہ کب تمہارے اوپر گر کر کھجور کا دانہ گر پڑے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس سے تم کو اگر متوجہ رہو گے تو ایسی باتیں کبھی کبھی ملے گی جو تمہاری زندگی کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بن جائے گی. تو اس سے انحراف مت کرو، اس کو بے توجہی کی جانب طرح سے جو اس سے اپنی جو ہے وہ طریقہ کار کو مت رکھو. پھر اس کے بعد چوتھے امام فرماتے ہیں، اور چوتھے امام نے تو بڑی مختصر تفصیلی انداز سے بیان کیا کہ عالم جو ہے وہ علم کے ذریعے تیری رہنمائی کرتا ہے، تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس کی مجلس کا احترام کیا جائے، اس کی طرف رک کر کے بیٹھو، اس کی باتوں کو غور سے سنو، اس کی آواز کے مقابلے میں اپنی آواز اونچی نہ کرو. اگر کوئی اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کرے تو جب تک استاد جو ہے وہ جواب نہ دے تم اپنی رائے کا اظہار مت کرو. فرمایا کہ اس کی محفل میں اس کی غیبت نہ کی جائے. اگر کوئی تیرے سامنے اس کی برائی کرے تو تم جو ہے وہ اس کی برائی کو چھپاتے ہوئے نظر آؤ. فرمایا کہ اس کے دشمنوں کے ساتھ اس کے خلاف بیٹھ کر گفتگو مت کیا کرو. جب تم ایسا کرو گے، یعنی ان چیزوں پر عمل کرو گے، تو امام کا بڑا عجیب جملہ ہے. فرمایا کہ خدا کے فرشتے تمہاری گواہی دیں گے کہ تم نے اس کی خوشنودی کا ارادہ کیا ہے اور اس کے خاطر علم حاصل کیا ہے. مطلب یہ کہ استاد کی عزت صرف استاد کی عزت نہیں ہے، خدا اس بات سے یہ کشف کر کے یہ اظہار کر رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ تم رضائے الہی کے خاطر علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو. کیونکہ علم کے اعتبار سے ایک جگہ یہ موجود ہے باقاعدہ، اور پیغمبر کہتے بھی کہ اللہم انی اعوذ بک من علم غیر نافع، کہ پروردگار مجھے پناہ مانگتا ہوں تیری اس علم سے کہ جو غیر نافع، جو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے. کہا غیر نافع علم کون سا ہے؟ روایت میں کہ وہ علم کہ جس کے ذریعے سے مقصد یہ ہو کہ جو علم نہیں جانتا ان پر اپنی برتری کا اظہار کیا جائے، لوگوں کو سوالات میں الجھا کر انہیں پریشان کیا جائے، یا تکبر دکھانا ہو. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو اگر استاد کے ساتھ انسان کا معاملہ خشوع و خضوع کے ساتھ ہوگا تو یہ خود ایک تربیت گاہ بنے گی کہ معاشرے میں جانے کے بعد بھی انسان کو اپنا علم دینا ہے روشنی پھیلانے کے لیے، نہ کہ تکبر اور بڑائی کے اظہار کے لیے. صحیح. اسلام نے استاد کو روحانی باپ کا درجہ کیوں دیا؟ یعنی یہ اتنا بڑا درجہ ایک استاد کو دینے کی کیا وجہ ہے؟ اگر پچھلی والی گفتگو سے میں اس کو لنک کروں تو بالکل واضح ہے. میں نے آپ سے کہا کہ انسان کی 2 زندگی ہے، ایک مادی زندگی ہے اور ایک اس کی معنوی یا اس کی روحانی زندگی ہے، جو اس کی واقع انسانوں والی زندگی ہے. ورنہ انسان جسمانی اعتبار سے تو حیوان، اسی لیے انسان کو جو ہے وہ حیوان ناطق کہا جاتا ہے، یا سوشل اینیملز بھی لوگ کہتے ہیں. تو اس اعتبار سے اس کی جو جسمانی اعتبار سے اس کی پیدائش کا سبب بنا ہے وہ اس کا ظاہری باپ ہے، لیکن جو اس کی معنوی اور اس کی حقیقتوں کو اظہار کرنے کے لیے اس کی روح کو جس نے جلا بخشی ہے وہ اس کا پھر یہی استاد ہے. صحیح. طالب علم جو ہے دین کی نظر میں اس کا کیا رتبہ ہے؟ جو علم حاصل کرنے والا انسان ہے اس کا دین ہمیں اس کا کیا رتبہ ہے دین میں؟ دیکھیں، علم حاصل کرنے والا جو طالب علم ہے، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ مولا کائنات اپنی ایک قول کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ الناس علی ثلاثۃ اقسام، کہ انسان تو 3 طرح کے گروہ میں بٹے ہوئے، عالم و متعلم والوشا. یا تو انسان علم دینے والا ہے یا علم لینے والا ہے، باقی سب خس و خاشاک یعنی گندگی میں اگنے والے کیڑے. تو سب سے بڑا تو اس کے یہ ہے جو درجہ ہے وہ یہ کہ وہ معاشرے کی وہ قسم ہے کہ جو امیر کائنات کے نزدیک حقیقی طور پہ انسان ہے. دوسری بات یہ کہ پروردگار عالم نے علم حاصل کرنے والے کے لیے
جو خدا کی راہ میں علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے، پیغمبر کی حدیث ہے کہ اس کو ریڈ کارپیٹ پروٹوکول عطا کیا ہے کہ جب وہ گھر سے نکلتا ہے اپنے مدرس اپنے درسگاہ کی جانب تو فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اور گویا وہ ان کے پروں پر سے چل کر درسگاہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ علم حاصل کرنے والا جب اپنے گھر سے نکلتا ہے اور مخلوقات جو ہے وہ اس کے لیے دعائیں کرتی ہے اور اس کے گناہوں کے لیے استغفار کرتی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ اور پروردگار عالم نے قرآن مجید میں تو یہ لکھ ہی دیا سورہ مبارکہ فاطر میں کہ انما یخشی اللہ من عبادی العلماء، کہ خوف خدا رکھنے والا اگر کوئی ہے تو وہ علماء ہی ہے۔ تو علم حاصل کر کے ہی انسان اس درجے کو حاصل کر پائے گا کہ جیسے علماء کا مقام کہا جائے گا، جو حقیقی طور پہ پروردگار عالم کے بارگاہ کے اندر جو ہے وہ خاشع اور خاضع کہلائیں گے۔ اگر معلم کے آپ نے حقوق بتائے طالب علم کے اوپر، تو طالب علموں کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں معلم کے اوپر؟ بالکل ایسا ہی ہے، جیسے ماں باپ کے حقوق کے اعتبار سے کہا گیا کہ والدین کے حق اولاد پر ہے، اسی طرح سے اولاد کا حق بھی والدین پر ہے۔ تو اسی طریقے سے جس طرح سے استاد کی تعظیم کرنا ہے، استاد کے رتبے کا خیال رکھنا ہے، اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا ہے، تو شاگرد کے لیے بھی جو ہے وہ حقوق ہے جو استاد کے لیے کہے گئے کہ اپنی کوئی بات یعنی علم کو چھپائی نہیں، وہ اس کی ایسی تربیت کرے کہ جس طرح سے ہر رخ سے اسے جو ہے وہ علم سے مزین کرے، اس کو روشنی جو ہے وہ عطا کرے۔ دوسری بات کہ اگر اس کی جانب سے کہیں کسی مرحلے کے اوپر اپنی نادانستی کے طور کے اوپر جو ہے وہ اس سے کوئی زیادتی ہو جائے تو استاد صبر و برداشت کا جو ہے وہ رویہ اختیار کرے۔ تیسری بات یہ کہ شاگردوں کے درمیان علم کے دینے میں فرق نہ کرے۔ یہ ضرور ہے کہ نااہل کو علم نہ دے، کلم الناس بقدر عقولہم، یہ انبیاء کی بھی صفت ہے، یہ علماء کے لیے بھی ہے کہ لوگوں سے اتنی بات کرو جتنی ان کی عقلیں برداشت کر سکے، جس لیول پر موجود ہے، لیکن فرق نہ کرے امیر و غریب میں، کالے و گورے کے اندر، اپنے اور پرائے کے اندر، علم دینے کے اعتبار سے سب کو برابری کا درجہ دے۔ تیسری چیز، شاگرد جو ہے اس کی نسبت اپنے آپ کو ایک مہربان اور شفیق، جیسے باپ اسے کہا گیا تو باپ جو ہے وہ ایک شفقت کا رویہ رکھنے والا ہوتا ہے، صحیح، اس کو دھوپ اور چھاؤں کے اندر ایک سہارے کا احساس دلاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ شاگرد کبھی اپنی زندگی میں مسائل مبتلا ہو تو اس کے لیے اگر مالی طور پہ نہ صحیح لیکن مورل طور پہ اس کا ایسا سپورٹر بن کے نظر آئے کہ کسی جگہ پر شاگرد کی حوصلہ شکنی ہوتے ہوئے یا معاشرے کے اندر ناکارہ ہونے کا احساس ہوتے ہوئے اسے ظاہر۔ صحیح۔ اچھا، اگر معلم اور شاگرد جس جگہ پہ ملتے ہیں اس کو درسگاہ کہتے ہیں، تو درسگاہ کی کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ایسا ہی ہے کہ جس طرح سے میں آپ سے کہوں کہ قتل کرنے کی جگہ مقتل بن جاتی ہے، کوئی مقتل بنائی نہیں جاتی ہے، جہاں بھی سجدہ کیا جائے وہ مسجد بن جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اصطلاحی طور پہ مسجد کے اپنے ایک رولز ہے، اور جو جگہ وقف کر دی جائے پروردگار عالم کے گھر کے اعتبار سے مسجد کے طور پر، پھر اس کی نجاست و طہارت اور عزت اور احترام کے اعتبار سے حقوق ہوتے ہیں۔ درسگاہ جو ہے وہ کوئی اسلام کے اندر ایک الگ سے کوئی عنوان نہیں ہے کہ جس جگہ کے اعتبار سے کوئی قوانین بنائے جائے۔ صحیح۔ جس جگہ کے اوپر بھی چوتھے امام کا انداز تھا، اپنے دور میں مدینے سے باہر نکل جاتے تھے، آج بھی ان کا مدرسہ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، چھٹے امام کا مدرسہ تھا، جہاں بھی شاگرد، اور یہ آج کل کا ایک فارمل انداز ہے کہ جہاں اسکول، کالجز اور یونیورسٹی ہے، ورنہ مسجد کے اندر بھی یہی سلسلہ قائم تھا۔ مسجد کوفہ کے اعتبار سے روایت ہے کہ 900 شاگرد جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کے وہاں موجود تھے، اور ہر ایک کہہ رہا تھا حدیث سے نہیں، جعفر صادق علیہ السلام، تو مسجد بن جایا کرتی تھی۔ اسی طرح سے جو ہے وہ، اور عمومی طور پہ مسجد ہی وہ مقام ہوا کرتا تھا کہ جہاں پر جس طرح سے عبادت کی جا رہی ہے تو یہ علمی طور پر اپنی جہالت کو ختم کرنے کی عبادت بھی انجام دی جاتی۔ لیکن جو بھی جگہ ہو، اگر آج یہ فارمل بن چکی ہے تو وہ ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں عالم مکمل درست انداز سے اپنے علم کو پہنچانے کی ساری سہولیات رکھتا ہو، اور شاگرد بھی اسی طرح سے علم کے حاصل کرنے کی جو ہے وہ سہولیات کو اپنے لیے فراہم پاتا ہو۔ صحیح۔ چاہا کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ آج کل ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ استاد کو وہ مقام جو ہے شاگردوں کی طرف سے نہیں ملتا جو پرانے زمانے میں دیا جاتا تھا، اس کی کیا وجہ آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ میں اس اعتبار سے کہوں گا کہ یہ دو طرفہ جو ہے وہ مسئلہ ہے معاشرے کے اندر، چونکہ ہر دو فرد سے ہی معاشرہ بن رہا ہے۔ جیسے میاں بیوی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر جگہ میاں ہی کا قصور ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہر جگہ بیوی قصوروار ہوتی ہے۔ والدین اور بچوں کے درمیان جو حقوق کا یا احترام کا جو ہے وہ رشتہ ختم ہو رہا ہے، یہ بھی خود ایک آخری زمانے کی نشانی ہے۔ استاد و شاگرد کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے۔ آج کل کے دور میں علم حاصل کرنے کو ایک کمرشل ایکٹیویٹی بنایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ دین بھی، یعنی روایات میں ہے کہ اگر آپ علم دین بھی حاصل کرو اور رضا الہی سے ہٹ کر کوئی اور مقصد تمہاری نگاہ میں ہو تو اس علم سے بڑھ کر
کوئی چیز نہیں جو تمہاری گمراہی کا سبب بنتا ہے. علم ہے. خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ 2 گروہ ایسے ہیں اسنان کہ جس نے میرے کمر کو توڑ دیا ہے. عالم، ایسا عالم، متحتکن کہ جس عالم نے علم حاصل کرنے کے بعد عمل نہیں کیا، اور اب وہ اس بات کی کیفیت میں آ گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ عالم ایسا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے جاہل متنسکن، جاہل ہے مگر اپنی کوشش و عبادت میں لگا ہوا ہے. تو ایسی عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں جو بغیر علم و معرفت کے ہو. تو اگر استاد کمرشل نہ ہو تو جو استاد کے اپنے حقوق بیان کیے وہ اس انداز سے اگر اپنا برتاؤ رکھے تو بہت مشکل ہے کہ شاگرد اس اعتبار سے احترام نہ کرے، کیونکہ جو دھارا بہہ رہا ہے وہ استاد کی جانب سے بہے گا. اور جب معاشرے میں اس طرح کے افراد کی اکثریت ہوگی تو ڈیفینیٹلی بھی شاگردوں کے اعتبار سے بھی اچھے برتاؤ نظر آئیں گے. اور جب ایسی تربیت گاہیں اور ایسے تربیت کرنے والے افراد جو کمرشل ہو جائے اور وہ خدا کی رضا کو اور استاد شاگردوں کے ساتھ علم بیچنے کی بجائے اس کی تربیت کرنے پر توجہ رہیں گے تو پھر شاگردوں کی جانب سے بھی وہ برتاؤ نظر آئے گا. خود پیغمبر اکرم کے جو بعثت کے مقاصد بیان کیے کہ وہ یعلمہ الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ وہ ان کا تزکیہ بھی کرتے تھے. آج صرف علم دیا جا رہا ہے، گویا معلومات کا ذخیرہ بنایا جا رہا ہے، مگر تربیت اور تزکیہ نہیں کیا جا رہا. تو نتیجے کے اندر تلوار ہے کہ جو جنگجو کے ہاتھ میں موجود ہے، بالکل. اب وہ جہاں چاہے گھمائے اسے اس گھمانے کے اعتبار سے فرق نہیں ہے کہ وہ آیا اس کو جو ہے وہ کسی کے فائدے میں استعمال کر رہا ہے یا کسی کے نقصان میں. آقا قمر، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت مفید معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچائی. رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پوڈ کاسٹ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. شکریہ.